امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقربا اور انصار جانثار کو ہمراہ لے کر، جن کی تعداد بروایت 82 تھی، مکہ روانہ ہو گئے۔ بس جب آپ علیہ السلام منزل صفا پر پہنچے تو فرزوق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ وہ کوفے سے آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ چاہے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہو لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہے۔ بس آپ علیہ السلام نے اپنی روانگی کی وجہ بیان فرمائی اور وہاں سے آگے بڑھے۔ پھر منزل حاجز کے ایک چشمے پر اترے اور وہاں عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی کوفیوں کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام منزل بطن الرما پر پہنچے اور وہاں سے منزل ذات العرق میں ڈیرا ڈالا۔ وہاں ایک شخص جس کا نام بشیر ابن غالب تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بھی کوفیوں کی غداری کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام پر ایک خیمہ نصب دیکھا۔ جب آپ نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے تو معلوم ہوا کہ وہ خیمہ زہیر ابن کین کا ہے۔ بس آپ علیہ السلام نے انہیں بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی حمایت کا ذکر کیا۔ بس انہوں نے قبول کر کے اپنی بیوی کو بروایت اپنے بھائی کے ہمراہ گھر روانہ کر دیا اور خود امام حسین کے ساتھ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر منزل زبالہ میں پہنچے اور وہاں آپ علیہ السلام کو حضرت مسلم و ہانی اور محمد ابن کثیر اور عبداللہ ابن یکتر جیسے دلیروں کی شہادت کی خبر ملی۔ بس آپ علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا اور داخل خیمہ ہو کر حضرت مسلم کی بچیوں کو کمال محبت کے ساتھ پیار کیا اور بے انتہا روئے۔ اس کے بعد بقول علامہ اربیلی آپ نے بوقت شب ایک خطبہ دیا جس میں حالات کی وضاحت کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا قتل یقینی ہے، میں تم لوگوں کی گردنوں سے طوق بیعت اتارے لیتا ہوں، تمہارا جدھر جی چاہے چلے جاؤ۔ بس دنیا دار وہاں سے واپس ہو گئے لیکن سب دیندار آپ کے ہم رکاب رہے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر منزل قصر بنی مقاتل پر اترے۔ وہاں پر عبداللہ ابن حرجافی سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے اصرار کے باوجود وہ بقول واضح کاشفی آپ کے ہم رکاب نہ ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام منزل سلبیہ پر پہنچے اور وہاں جناب زینب کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ وہ بلا رہے ہیں۔ بیدار ہو کر آپ علیہ السلام رو پڑے۔ بی بی ام کلثوم نے سبب گریہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے خواب کا حوالہ دیا اور خاندان کی تباہی کا تاثر ظاہر فرمایا۔ جناب علی اکبر نے عرض کیا، بابا ہم حق پر ہیں، ہمیں موت سے ڈر نہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے منزل قطقطانیہ پر خطبہ دیا اور وہاں سے روانہ ہو کر قبیلہ بنی سقوم میں ٹھہرے۔ بس آپ علیہ السلام کے یہاں ٹھہرنے کی اطلاع ابن زیاد کو دی گئی تو اس نے 1000 یا 2000 کے لشکر سمیت جناب حر کو امام حسین کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام اپنی قیام گاہ سے نکل کر کوفے کی طرف بدستور روانہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو راستے میں بنی اکرمہ کا ایک شخص ملا۔ اس نے کہا قادسیہ سے غدیر تک ساری زمین لشکر سے بھری پڑی ہے۔ بس آپ علیہ السلام نے اسے دعائے خیر دی اور خود آگے بڑھ کر منزل شراب پر قیام کیا اور وہاں آپ علیہ السلام نے محرم سن 61 ہجری کا چاند دیکھا اور رات گزارنے کے بعد آپ وہاں سے صبح روانہ ہو گئے۔ السلام علیکم۔ آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا۔ بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجیے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیج پر واچ ناؤ کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں۔ شکریہ۔